بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور بیماری یہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے تو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو انسان اپنی صحت کی حفاظت کرے اور بیماری سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرے۔ اس لیے ذیل میں سب سے پہلے حفظان صحت کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس باب میں 10 دعائیں اور اس کے ذیل میں صحت کی حفاظت بیماری سے بچاؤ کی تدابیر ذکر کی جائیں گی۔ حفظان صحت کی اہمیت۔ حفظان صحت کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، نعمتوں سے مراد بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ ان نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ باخبر ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس پر کی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا، کیا ہم نے تیری جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ معلوم ہوا کہ بدن کی سلامتی اور صحت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جس پر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا دار و مدار ہے، اور اسی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک حکیم کا قول ہے، اگر ایک انسان کو ساری دنیا کی نعمتیں، مال و اسباب سب کچھ حاصل ہو جائے مگر بدن کی سلامتی اور صحت حاصل نہ ہو تو انسان ان تمام نعمتوں سے بھی پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحت ہی ایسی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی کی عظیم نعمت کی حفاظت کرنے والا بنائے اور تمام ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری صحت و تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ حفظان صحت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراق۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور فراغت۔ صحت کی قدردانی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صحت نعمت خداوندی اور دولت بے بہا ہے۔ جس کے پاس صحت ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے، اور جس کے پاس صحت نہیں وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ اندازہ لگائیں اور ان جسمانی نعمتوں کو سوچیں کہ یہ کتنی قیمتی ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم الحمدللہ ارب پتی ضرور ہے۔ اس نعمت کا ہمیں خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر ادا کرنے کے لیے درج ذیل دعا کو مانگا کریں، اللہم لک الحمد کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور سارے معاملات تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحت کی حفاظت اور اس کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنی جان کے لحاظ سے امن والا ہو، جسمانی طور پر اسے عافیت حاصل ہو اور اسے دن کی خوراک حاصل ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ لہٰذا جس شخص کو امن و سکون اور ایک دن کی غذا کے ساتھ جسمانی عافیت حاصل رہی تو اس کو دنیا کی ساری دولت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ اب یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں گے اور مختلف امراض سے حفاظت اور صحت مند رہنے کے لیے انشاءاللہ تعالی درج ذیل دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریں گے اور تدابیر پر عمل کریں گے۔ دعائیں اور تدابیر اگلی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.